بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بہت شوق سے اور بہت جی جان کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ میرا کنٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہو، الحمدللہ بہت سٹڈی اور بہت ریسرچ کے بعد آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور میرا کنٹینٹ انٹرٹینر نہیں ہے لیکن الحمدللہ سیریس ہے اور لائف ٹائم کے لیے ہے، آفٹر لائف بھی ہے الحمدللہ۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جن کا اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین ایک عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت زبردست عمل ہے یہ۔ ایک شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے کئی بار یہی بات دہرائی کہ پوچھی، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ اور فطرت انسانی طبیعت اور فطرت کو جو صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ ان صلاحیتوں کا درست استعمال ہی کسی فرد کا اصل کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کو کتنے ہی طبقوں میں پیدا کیا گیا، ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، کسی کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، کوئی ایسا ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور برا ہے وہ جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے۔ آپ کو ایسا ایک عمل بتاؤں گا جس سے انسان کو غصہ بہت زیادہ اور جلدی آتا ہے، جس انسان کو اور غصہ جلدی جاتا بھی نہیں ہے، اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کا اپنے غصے پر بھی کنٹرول ہوگا اور غصہ جلدی اتر بھی جائے گا۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ تو عام طور پر سب کے علم میں ہوتا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی مجرب ہے، اور وہ طریقہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر 100 بار پڑھ لیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 21 دن 3 ہفتے مسلسل پڑھ لے، کسی بھی ٹائم پڑھ لے، دن میں کسی بھی ٹائم، صبح فجر سے لے کر رات سونے تک۔ بہتر تو ٹائم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے۔ دیکھیں یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے یا آنے لگے تو فوراً 3 بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ پاک کی پناہ میں شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ بہت زیادہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ غصہ بہت زیادہ آئے تو وضو کر لیا کریں، لہٰذا جو غصہ اللہ کے لیے ہو اور غصہ کی ضرورت بھی ہو، جہاں
ہمارے ایمان کا، دین کا، اسلامی نقصان ہو رہا ہو، وہاں غصہ آنا غیرت کی نشانی ہے اور آنا بھی چاہیے۔ جس غصہ سے غیرت، مردانگی، شجاعت اور عزم جنم لیتا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ کے لیے ہے جو حدود کا پابند ہوتا ہے۔ اس سے منع نہیں کیا گیا کوئی فرد امت مسلمہ کی غیرت اور بیٹی کی عزت کو پامال کرے اور آدمی بت بن کر کھڑا رہے، یہ تو بے غیرتی ہے اور بے حسی ہے۔ ایسے موقع پر غصہ آنا بھی چاہیے اور اس کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، موت آئے تو شہادت کی اور ایمان والی موت آئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔